إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی اڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور بر وقت جو امت کے اغوا، رہنما، رہبر اور پیشوا ہیں. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن چند آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. یہاں بیچ میں جگہ خالی ہے، جہاں بیچ میں جگہ خالی، آگے آ جاؤ. بارش ہو رہی ہے، باہر صحن کے اندر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لہذا صف بنا کر بیٹھیں تو بہتر ہے. آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لگاتار 2 خطبوں کے اندر بیان کیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نماز کو ضائع کرنے والوں، نماز کے اندر سستی کرنے والوں، نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنے والوں، یا سرے سے وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا. دیکھیے، ایک شخص تو وہ ہوتا ہے جو نماز کا انکاری ہے، کچھ نہیں ہے نماز، منکر ہے، انکار کرتا ہے. تو ایسا شخص کافر ہے. جو سرے سے نماز کا انکار کر دے، ایسا شخص کافر ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جو لفظ نماز کو، صلاۃ کو مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کی تعویل کرتا ہے. کہتا ہے نماز ٹھیک ہے، لیکن نماز کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود، کامیابی. اس کی تعویل کرتا ہے، اس کے ادھر ادھر کے معنی بیان کرتا ہے.
मुअव्विल है, उसे मुअव्विल कहते हैं, तावील करता है, कुछ का कुछ बयान करता है। तो ऐसा शख्स भी काफिर है। जो नमाज का इनकार करे वो भी काफिर, जो लफ्ज़ सलात का तावील करे वो भी काफिर। एक वो शख्स है जो नमाज का इनकार नहीं करता है, वो मानता है कि दीने इस्लाम के अंदर नमाज की जो हैसियत है वो फराइज में से है, इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा रुकन है, सुतून है, सब कुछ मानता है। लेकिन जब वो अपने आप को अमली मैदान में देखता है तो नमाज का तारीख है, नमाज नहीं पढ़ता है। नमाज को मानता है लेकिन नमाज को पढ़ता नहीं है, तारीखे नमाज है। तो ऐसे शख्स के ताल्लुक से मैं ये कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि ये अमली काफिर है, ये अमली काफिर है, अमली। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब बादा है, बाबो कुफरिन दूना कुफरिन, एक बाब ही बादा है। इसको हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अमली तौर से जब ऐसे इंसान को देखेंगे, अमल के मैदान में ऐसे शख्स को हम काफिर कह सकते हैं, अमली काफिर। एक शख्स वो है जो नमाज में साही है, अपने नमाज में साही है, सुस्ती करता है, आता है तो ऐसे खड़ा हो गया, दिल नहीं लग रहा है, खड़ा इधर उधर निगाहें घुमा रहा है, हाथ कहीं फिरा रहा है, नियत कायदे से नहीं बांधा है, पूरे नमाज में इधर उधर भटक रहा है। तो ऐसे शख्स के ताल्लुक से हम ये कहेंगे कि ये मुनाफिक है, साही है अपने नमाज में। और एक शख्स वो है जो लोगों के दिखलावे के लिए नमाज पढ़ता है। कानू युराऊन अन्नास, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज को लोगों के दिखलावे के लिए पढ़ेंगे ताकि लोग उसे नमाजी कहेंगे, सलाती कहेंगे, भाई ये आदमी नमाज पढ़ता है। तो ऐसा शख्स भी मुनाफिक है। अब हमें और आपको देखना है कि हमारा शुमार किन लोगों में से। एक बात और मैं आपके सामने नमाज के हवाले से बयान करूं, तल्ख है, कड़वी है मगर सच है, यहां से कुछ लेके जाइए आज नमाज के हवाले से। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाजियों की 5 किस्में की है, बड़ी जबरदस्त बात बयान की है, 5 किस्में बयान की है। पहले नमाजी का जो किस्म है वो है कि वो ना तो कामिल वजू करता है, ना जो नमाज के शुरूत व अरकान है, वाजिबात हैं, आदाब हैं, औकात है, उनका ख्याल करता है, कुछ नहीं ख्याल करता। ना तो बराबर वजू करता है और ना शुरूत व वाजिबात और अरकान और औकात है उनका पासो याद रखता है। पहले किस्म। दूसरे किस्म का नमाजी वो है जो अच्छी तरह वजू तो करता है, नमाज के जो शुरूत आदाब है उसका पासो लिहाज रखता है। गौर से सुनिए, नमाज के जो शुरूत आदाब है उसका पासो लिहाज रखता है, नमाज को उसके वक्त में पढ़ता है मुकम्मल तौर से। लेकिन नमाज के अंदर जो वसवसा आता है, याद रखिए सबको वसवसा आता है नमाज के अंदर। जब आदमी खड़ा होता है तो कुछ वसवसा आता है जो शैतान की तरफ से होता है। तो नमाज के अंदर जो वसवसा आता है उस वसवसे से अपने आप को बचाता नहीं है, मुकम्मल नमाज को वसवसे की नजर कर देता है। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे खड़ा है, क्या है क्या, कुछ नहीं आता पता, पूरी नमाज को वसवसे की नजर कर देता है। वजू भी अच्छी तरह कर रहा है,
नमाज के शुरू तो आदाब है सब अच्छी तरह से कर रहा है, वक्त में पढ़ रहा है, लेकिन जो वसवसा आ रहा है पूरे नमाज को वसवसे की नजर कर दिया। ये दूसरे किस्म का नमाजी है। तीसरे किस्म का नमाजी जो है वजू अच्छी तरह से करता है, मुकम्मल तौर से नमाज के जो आदाब व शुरूत हैं उसका ख्याल करता है, वक्त में पढ़ता है, लेकिन जो नमाज के अंदर वसवसा आता है उस वसवसे से अपने आप को बचाता है, छिटकता है। नमाज पढ़ रहा है, वसवसा आया तो उस वसवसे से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ताकि वो नमाज में उसका ध्यान लग जाए, उससे बचने की कोशिश करता है। एक है जो पूरे नमाज को वसवसे की नजर कर देता है, वसवसा आता है लेकिन उस वसवसे से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। एक है कोशिश नहीं करता, एक है कोशिश करता। ये तीसरे नंबर का नमाजी है। चौथे नंबर का नमाजी है मुकम्मल तौर से वजू करता है, नमाज के जो आदाब व शुरूत हैं और अरकान हैं सबका ख्याल करता है, उसे वक्त में पढ़ता है और वसवसे को अपने करीब भी नहीं आने देता है, वसवसे को अपने करीब फटकने नहीं देता। वसवसा आता ही नहीं है, ऐसा कह लीजिए, वसवसे को अपने करीब आने नहीं देता है। ये चौथे किस्म का नमाजी है। अल्लाह पांचवें किस्म का जो नमाजी है वजू अच्छी तरह से करता है, नमाज के जो शुरूत और अरकान हैं उसका पासो लिहाज करता है और जो वसवसा आता है उस वसवसे को अपने से बिल्कुल खत्म कर लेता है, बिल्कुल पाक और साफ कर लेता है एकदम। और अल्लाह के लिए मुकम्मल तौर से अल्लाह के सामने ऐसा महसूस करता है कि गोया कि वो अल्लाह को अपनी कल्ब की निगाहों से देख रहा है। ये पांचवें किस्म का नमाजी है। अब देखिए, पहले किस्म का जो नमाजी है उसे हम ये कहेंगे कि वो मुआक़द होगा, दूसरे किस्म का जो नमाजी हुआ वो मुहासब होगा, तीसरे किस्म का जो नमाजी होगा वो मुजाहिद मुकफ्फराना होगा, और चौथे किस्म का जो नमाजी होगा वो मुसाब होगा, और पांचवें किस्म का जो नमाजी होगा वो मुकर्रब बारगाह इलाही होगा। पहला आदमी जो होगा जो वजू नहीं बराबर किया, वक्त और टाइम का ख्याल नहीं किया, शराइत और हदूद का पासो लिहाज नहीं किया, ये मुआक़ब होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसे सजा देगा, इसे सजा देगा कि तूने वजू अच्छी तरह से क्यों नहीं बनाया, नमाज के वक्त का जो है ख्याल क्यों नहीं किया, नमाज के जो शुरूत व आदाब है उसका पासो लिहाज क्यों नहीं किया, अल्लाह इसको सजा देगा। दूसरे किस्म का जो नमाजी है, जो मुहासब जिसे कहते हैं, अल्लाह हिसाब लेगा कि अल्लाह के बंदे जब तो नमाज पढ़ने के लिए आया पूरी नमाज को वसवसे की नजर कर दिया, अल्लाह ऐसे आदमी से हिसाब व किताब लेगा, हिसाब करेगा अल्लाह तबारक व तआला। और तीसरे का किस्म का जो नमाजी होगा वो मुजाहिद मुकफ्फराना होगा, यानी वसवसे को हटाता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, वसवसे को अपने से दूर करता रहता है, नमाज पढ़ते रहता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसको डबल सवाब मिलेगा। एक तो वो नमाज उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा और दूसरे जिहाद का सवाब मिलेगा इसे, क्योंकि पूरी नमाज के अंदर वो अपने आप को वसवसे को भगाता रहा, भाग जा, अपने आप को पूरी नमाज के अंदर उस वसवसे से बचाता रहा, इसको डबल सवाब मिलेगा। और चौथा आदमी वो होगा जो वसवसे को करीब नहीं आने देता है, नहीं भटकने देता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है कि ये नमाज जो पढ़ता है वो पूरी नमाज उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी और एक्स्ट्रा अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब देगा। और पांचवा जो आदमी होगा वो मुकर्रब बारगाह इलाही होगा, यानी अल्लाह के बहुत करीब होगा,
نماز میں اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے پانچواں آدمی، گویا کہ وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبریل کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، نماز آدمی اس طرح سے پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقرب بارگاہ الہی ہوگا، یعنی اللہ کے بہت قریب ہوگا، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، واسجد واقترب، سجدہ کیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے۔ سجدہ کرنے سے مراد کیا لیا گیا بھائی؟ سجدہ یہاں جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے، سجدہ۔ اللہ اکبر۔ نماز کا سب سے اہم جز ہے سجدہ، جو ہے نماز کا سب سے اہم جز ہے۔ سجدے میں جب آدمی جاتا ہے تو ذلت اور پسپائی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، یہاں سے ذلت شروع ہوتی ہے۔ رکوع میں چلا گیا، دوسرے نمبر کی ذلت ہے، اور جب آدمی سجدے میں چلا گیا تو ہاتھ پیر چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے گر گئے، ذلت کی آخری حد ہے۔ اور جب بندہ ذلت کے آخری حد میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا سب سے بڑا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو یہ 5 قسم کے نمازی ہیں۔ اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں سے۔ یہ بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ان کے نالائق اولاد، نااہل اولاد ان کی جانشین بنیں گے۔ اس آیت کو آپ دیکھیے گا سورہ مریم کے اندر، آیت نمبر 59 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ والے تھے، جو نیک لوگ تھے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا تھا، اپنی رحمتیں نازل کی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بیان کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے رحمتیں نازل کی تھی، انعام کیا تھا، ان کی اولاد ناخلف ہو گئی۔ اب ہمیں اور آپ کو بھی آگاہ ہو جانا چاہیے، ہم نمازی ہیں، ہم نیک کام تو کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میری اولاد ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ناخلف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو نالائق جانشین تھے ان کے حوالے سے، ان کے باپ دادا نیک تھے لیکن ان کی اولادیں بگڑ گئے، اللہ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے یا تو یکسر نماز پڑھنا بند کر دیا، یا تو ضائع کرنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ایک پڑھا دوسرا نہیں پڑھا، وقت میں پڑھا وقت میں نہیں پڑھا، 2 پڑھا 3 کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور اپنے نفسوں کے پیچھے لگ گئے، خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہاں، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بعد خواہشات نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، غور کیجئے، بہت باریک بات ہے یہ۔ نماز کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تب وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا۔ اگر بے نمازی ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا، اپنے نفس کا پجاری بن گیا۔ اب اس کا جو نفس کہے گا وہی کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس عنقریب یہ لوگ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے لوگ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے الغی کے حوالے سے ایک قول بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں غی کسے کہتے ہیں، وَهُوَ نَعْرٌ فِي جَهَنَّمَ، جہنم کے اندر غی کسے کہیں گے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تحقیق پس ان قریب وہ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ غی کسے کہیں گے، غی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک نہر ہے، دریا ہے، جس کا مزہ بد مزہ ہے، بہت بیکار، جس کا مزہ بہت بیکار ہے،
اور جہنم کے اندر بہت گہرا دریا ہے، یہ بہت گہرا دریا ہے. جو لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جہنم کے اندر اسی غی کے اندر داخل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. جس کا مزہ بہت خراب ہے. آدمی گٹر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ناک پکڑ کے بھاگتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے خطرناک دریا ہے یہ، جس کا مزہ بہت خطرناک ہے، جہاں آدمی رک نہیں پائے گا، اس کے اندر بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا. اس کے اندر بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا. اندازہ کیجئے وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کتنا خطرناک انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. آدمی اور کفر کے درمیان میں حد فاصل، ایک طرف آدمی ہے اور ایک طرف کفر ہے، بیچ میں نماز ہے. اگر اس نماز کو ہٹا لیا جائے تو وہ آدمی کفر والا کام کرنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیسا مثال بیان کر کے بیان کیا ہے، سمجھایا ہے مسلمانوں کو کہ بیچ میں نماز ہے، اگر نماز کو ہٹا دو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، نماز پڑھنا بند کر دو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. نماز پڑھنا اگر تم نے بند کر دیا تو تم کافر ہو جاؤ گے. اور ایک روایت کے اندر یہاں تک اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا ہے، بین الشرک و بین الایمان والکفر. شرک اور کفر کے درمیان میں، اللہ اکبر، ایمان اور کفر کے درمیان میں، ایمان اور کفر کے درمیان میں حد فاصل نماز ہے. یعنی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. میرے اور ان کے درمیان میں، یعنی کافروں کے درمیان میں جو عہد و معاہدہ ہے وہ نماز کی ہے. فمن ترکھا فقد کفر. کفر کا لفظ استعمال کیا، کفر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے. جو آدمی نماز کو چھوڑ دے اس نے کفر کیا، سیدھا اللہ کے نبی نے کہا. اندازہ کیجئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی عمل بتلائیے جس کو میں کروں سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ. ارے بھائی تم اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک مت کرنا، اگرچہ تجھے آگ کے حوالے کر دیا جائے یا تجھے عذاب دیا جائے. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے نہیں کیا گیا تھا. کیوں کیا گیا تھا؟ توحید کا اعلان کیا تھا، اس لیے آگ کے حوالے کیا تھا. عذاب صحابہ کرام کو کیسا کیسا عذاب دیا گیا. اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ بھائی توحید کو مت چھوڑنا، اللہ کے ذات میں کسی کو مت شریک کرنا، اگر تجھے عذاب دیا جائے یا آگ کے حوالے کیا جائے. وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ اللَّهَ مِنْ مَالِكَ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا. دوسرے نمبر پر بیان فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ تیرے والدین تیری پوری پراپرٹی سے باہر کیوں نہ کر دیں. کان پکڑ کے اپنے لڑکے کو اس کی پوری پراپرٹی لے لے اور باپ بیٹا بھائی نکل جائے یہاں سے، جا تیرا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تو اس کو اطاعت کرنی ہے. اللہ اکبر. تیرے پورے مال سے تجھے بے دخل کر دے، اس کے بعد بھی ماں باپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات میں بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ. اللہ کے نبی نے بیان کیا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ متعمداً. ارے اللہ کے بندے کبھی جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ ایسے آدمی سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے یہ ہمارے ہارون بھائی سامنے بیٹھے ہوئے، ہارون بھائی کمار، کسی معاملے میں ان کو بولوں کہ بھائی ہارون بھائی چلنا ہے یہ معاملے میں، ہارون بھائی کہ یار میں نہیں جا سکتا، اس مسئلے سے میں بری ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں بری ہوں. اللہ ایسے کہہ دیتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے تعلق سے اللہ ایسے کر دیتا ہے کہ میں اس انسان سے بری ہوں، نہ تو میں یہ پاک کروں گا، نہ اسے صاف کروں گا، نہ اس کے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا. اللہ اکبر. اللہ ایسے کہہ دیتا میں اس سے بری.
اللہ اپنی ذمہ داری جو بندے کے تعلق سے اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس ذمہ داری کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ بعض مفسرین ہیں اور محدثین نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جب اللہ جس آدمی سے بری الذمہ ہو جائے گویا کہ وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، نماز کی حقیقت کو سمجھو، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑو نہیں۔ بہت سخت وعید قرآن و سنت کے اندر اس تعلق سے آئے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی نماز کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، آج سے پہلے جو بھی ہم سے نماز گئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف فرما دے۔ اب یہاں سے آج کے بعد انشاءاللہ ہم تمام لوگ یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب آج کے بعد جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے نماز کا جو فریضہ ہمیں اور آپ کے اوپر عطا جو ہے لاگو کیا ہے، فرض کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی ضرور ادائیگی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ان اللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔